ہے، لیکن اخلاق عظیمہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ کبھی یہودی بچہ ہے، اس کی عیادت کے لیے حضور اس کے گھر پہ جا رہے ہیں، اس کے سرانے پہ بیٹھ رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کی آخری سسکیاں ہیں، وہ اپنے باپ کی طرف یوں دیکھتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، باپ کہتا ہے اطع ابو القاسم، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں وہ مان لو۔ کیا زبردست اخلاق ہیں اور کیا دل کا بدلنا ہے، وہ یہودی کا بیٹا ہے، مگر آپ جب اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اخلاق دشمن کے سینے کو چیر کر اندر راستہ بناتے ہیں۔ آپ گئے، وہ یہودی ہے، بیٹے کو کہہ رہے اطع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، اس کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی جان نکل جاتی ہے اور امام الانبیاء وہاں سے نکلتے ہوئے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے تو نے بچا لیا۔ کبھی خیبر کا معرکہ ہے، یہ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کا میدان فتح کیا، مرحب کو ایک وار سے قتل کیا، خیبر کا دروازہ اکھاڑا، سب بالکل ٹھیک ہے، سیرت میں موجود ہے، لیکن جانے سے پہلے جو حضور نے تلقین کی ہے اس پہ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ دشمن ہیں، ان کا محاصرہ ہوا ہے اور ان کی طرف حضرت علی کو فاتح بننے جانا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں یا علی فواللہ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔ علی، اگر اللہ کی قسم ایک آدمی کو اللہ آپ کے ذریعے ہدایت دے دیتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو عرب کے سرخ اونٹوں کے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی کو آپ کے ذریعے ہدایت مل جاتی ہے۔ میں نے ہدایت کا راستہ بتایا، ہدایت میں وہ اخلاق پیش کرو۔